اور دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا او جت پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا یار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ پاکستان بنا تھا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہو کر ایک علیحدہ ملک بنا کر ہم اس میں اللہ کی عبادت کر سکیں آج اللہ کی عبادت کرنے پہ پابندی محبوب مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دینے والے پر پابندی آج ٹی ایل پی پر پابندی لگا رہے ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے جی آپ مسجد میں اذان دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے مسجد کا سپیکر نہیں چلا سکتے کیوں نہیں چلا سکتے تمہارے باپ کی مسجد ہے مسجد ہماری مسجد میں چندہ ہم اکٹھا کریں مسجد میں نماز ہم پڑھنے آئے یار پہلے لوگ خود نماز پڑھنے نہیں آئے اوپر تو مسجد بدوانے کے لیے مسجد بند کروانے کے لیے لگے ہوئے ہو تو پیارے مصطفیٰ کے غلاموں ہم یہ بدماشی نہیں کرنے دیں گے حکومت وقت کو اب ٹی ایل پی والوں پر انہوں نے ظلم کیا کافی لوگوں کو شہید کر دیا اور کافی لوگوں کو جلایا گیا کمال کی بات کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے دہشت گرد تو تم ہو تمہارے بڑے تھے ارے ہم دہشت گرد نہیں ہیں ہم پیارے مصطفیٰ کے غلام ہیں پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں پیارے مصطفیٰ کی ناموس پر جان دینے کی باری آئی تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے کیوں جی کرو گے نا ہم جان بھی قربان کر دیں گے اعلیٰ سے فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہاں ہم سارا کچھ تن من دھن جو بھی ہے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے ہاں ان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں یہ لیکن ہم پیارے مصطفیٰ کی ناموس پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے ہاں وہ کہتے ہیں نا جنون گردش ماحول کا ہم مکھ موڑ دیتے ہیں ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں اے ہمارے نبی کو توہین کی نظر سے مت دیکھنا کیوں اے زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں ہم ایسی آنکھیں بھی نکال دیں گے جو ہمارے محمد مصطفیٰ کی ناموس پر آنکھ اٹھائے گا اڑا کے رکھ دیں گے حضور فرماتے ہیں من سب نبی فقتلو جو میرے نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو میرے محبوب کا فرمانے والی شان ہے باتیں کرتے ہیں جی کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے کو پاکستان جب بنا تو ہمارے بزرگان دین نے قربانیاں دی تھیں پیر جماعت علی شاہ صاحب ہمارے ہاں جی علامہ اقبال بھی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہمارے شاہ احمد نورانی بھی ہمارے کوئی تمہارا ایک روحانی یا جسمانی باپ ہے تمہارے سامنے لے کر پیش کرو سارے لوگ ہمارے قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی اب تم کہتے ہو پاکستان کے بڑے سردار آ گئے چغل خور اور حرام خور سب نے آ کر ملک کا بیڑا بٹھا دیا خدا کی عزت کی قسم یہ ایک فقیر ادنا سا غلام پیارے مصطفیٰ کا کلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کی بات کی باری آ گئی ناموس کی باری آ گئی تو یہ ادنا سا غلام جان دینے کے لیے قربان کر دے گا اپنی جان کو ہاں اس جان کو ہم نے کرنا کیا ہے یار اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے یار مار تو ہم ویسے ہی جائیں گے ہاں بتاؤ ہم میں سے جتنے پہلے ہے کون رہا سارے چلے گئے اگر چلے وہ گئے تو چلے ہم نے بھی جانا ہے یار مرنا تو ویسے ہی ہے بندہ چاجدہ تو مرے نا ہاں قبر میں جائیے حضور فرمان جانے دو یہ اپنا ہی ہے جانے دو یہ اپنا ہی ہے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیتے رہو پہرا تم دو گے قبر میں حضور آئیں گے جنت میں حضور لے کر جائیں گے اور رہی بات ٹی ایل پی والی جماعت کی اس کے اوپر کبھی پابندی نہیں لا سکتی
کبھی اس جماعت کو کل عدم نہیں قرار دیا جا سکتا. جو مرضی کرتے ہیں کر لیں، جتنا ظلم کرتے ہیں کر لیں. حافظ سعد کو چھپا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انس رضوی کو چھپا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہو سکتا ہے کر لو یار، جیل میں ڈالو، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے کر لو، لیکن یہ یاد رکھ لو ایک عدالت وہاں بھی لگے گی، اس عدالت میں کوئی بچنے والا نہیں ہے. ہاں جب وہ جماعت جائے گی نا وہاں پہ، تو اللہ فرمائے گا ان لوگوں کو بلاؤ جو ناموس رسالت پہ پہرا دیا کرتے تھے، آج میں ان کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں، جنت میں اعلیٰ مقام بھی دینا چاہتا ہوں. خدا کی قسم ہم وہاں جا رہے ہوں گے، اور ہم یہ اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. لیکن میدان حشر میں اللہ ان لوگوں کو بھی بلاؤ کہ بلاؤ ڈاکوؤں کو، بلاؤ ان لوگوں کو جو ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں پہ ظلم کرتے تھے، جو پابندیاں لگاتے تھے، آؤ لے آؤ ان کو. قیامت کا دن ہوگا. ہاں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش ہم مر جاتے. تو یہ بھی وہی کہیں گے ہائے افسوس ہم نے کیا کر دیا. ہاں اگر یہ میرا پیغام وہاں تک پہنچتا ہے تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو. خدا کی قسم توبہ کر لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ ہمارے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ اب بھی گونج رہے ہیں، یا اللہ انہاں تیرے دین دا رستہ روکیا، انہاں نو چن بھی لے تے گڑ بھی لے تے ایک ایک کر کے ماری، کلیاں کلیاں کر کے ماری، ذلیل کر کے ماری، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جی مسجد میں اونچے سپیکر میں اذان نہیں دینی جی، اب نیا شوشہ چھوٹا ہوا ہے جی. جی ہر مولانا صاحب کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا. اوے یار تم ایک 10,000 روپے دے کر ہمیں خریدنا چاہتے ہو؟ یہ 10,000 روپیہ میں تمام مکاتب فکر اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے مریم نواز کے بتھاڑ پہ مارتا ہوں. تیرا منہ کیے تو ہے آل رسول دے نال، صحابہ دے نال، پیارے مصطفیٰ دے غلامہ دے نال یہ جو کام کرے. چوڑی جی قوم دی بندی تو آ کے تے مصطفیٰ دے جڑے غلام ہونا دے تے ظلم و ستم کرے. ہاں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. خدا کی عزت کی قسم جو ہو سکتا ہے کر لو. ہاں ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہاں ہم سوئے حشر چلیں گے قافلہ سالار کے ساتھ، اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. جب ہم مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ کا دیدار بھی کر رہے ہوں گے، آل رسول کا دیدار بھی ہوگا، صحابہ کا بھی دیدار ہوگا، علامہ خاتم رضوی بھی جماعت میں ہوگے، لبیک کا نعرہ بھی لگے گا، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی ملے گا. کمال کی بات کرتے ہیں آپ. قسم خدا کی یہ جو سینہ ہے مصطفیٰ کے نام سے بھرپور ہے، اور اس سینے میں یا محمد مصطفیٰ کی محبت آ سکتی ہے، یا آل رسول کی محبت آ سکتی ہے، یا صحابہ کی محبت آ سکتی ہے. تمہارے 10,000 کی محبت اس دل میں نہیں آنے والی. اور اتنے پیسے تو یار تم کمال کی بات کرتے ہو، اتنے پیسے تو میری جیب میں ہے. یہ دیکھو پیسے ہیں، پیسے سارا پیسہ ہے میرے پاس. کیا نہیں ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. یہ پیسہ ہے میرے پاس، پیسہ ہے یار. پیسے کیا کرو گے یار جب محمد مصطفیٰ کی محبت ہی نہیں ہوگی یار. خدا کی قسم یہ حلال کمائی ہے. دیکھیں یہ پیسے ہیں سارے. 10,000 روپے دے کر تم خریدنا چاہتے ہو ہم کو؟ ہاں تمہارے پیسے تمہارے بجھاڑ پہ ماریں گے ہم. مصطفیٰ کا نام بلند ہوگا اور مصطفیٰ کے صحابہ کا نام بھی بلند ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم آج محمد مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے سر کے تمہارے پاؤں کی مٹی اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر وہاں غداری کرو گے تو تمہارے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیں گے. خدا کی قسم جب قبر میں جاؤ گے تو پھر تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ ہائے افسوس ہم نے کیا کر دیا. ہم تو غلام ہیں مصطفیٰ کے، اور یہ جو سب کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا.
हाँ, खाक मुझ में कमाल रखा है, ये तो मुस्तफा ने संभाल रखा है, और डाल कर मेरे ऐबों पे पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। हम तो शायद कब के मर चुके होते, आका के टुकड़ों ने पाल रखा है। यार हम तो मुस्तफा के टुकड़ों के सदके पल रहे हैं। यही मुस्तफा के टुकड़े जो हैं, यही हमें जिंदा किए हुए हैं, और यही हमें जो है जीने का सलीका बता रहे हैं। अगर तुमने यहाँ आना है, जीना है, तो आ जाओ, वरना मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। हमें छोड़ो चलो तुम खुदा ही को मानो, यार खुदा गर ही ना माना तो फिर क्या करोगे। हाँ, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। एक चीज है मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत, बस। वो सहाबी थे, सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्यामत कब आएगी। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। फरमाया, मेरे सहाबी क्या तैयार किया है तूने क्यामत के लिए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह और तो कुछ नहीं है, पर मैं अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल से मोहब्बत करता हूँ। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, तुम इसी पर कायम रहो और तुम इत्मीनान रखो, कल क्यामत वाला दिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जन्नत में लेकर जाएगी। हाँ, काम आएगी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। इसलिए हम तुम्हें आज भी कहते हैं कि आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे, कल न मानेगे कियामत में अगर तू मान गया। हाँ, करूं मदह दुवल अहले रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दी पारा ना नहीं। खुदा की कसम, तुम्हें आज कहते हैं तुम आ जाओ, वापस लौट आओ, और जो बंदा लौट आता है, खुदा की कसम दीन उसे वापस जाने नहीं देता। वरना हशर को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हाँ, ये जो लोग कहते हैं हम मस्जिदें बंद करवा देंगे, हम स्पीकर बंद करवा देंगे, हम मौलवियों को बंद कर देंगे, यार तुमसे पहले पता नहीं कितने कितने लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर जुल्म सितम किया। दीन का नाम जूं तर जूं बुलंद होता जा रहा है, लेकिन तुम्हारे जैसे सब गर्क होते जा रहे हैं। वो यजीद आया था इमाम हुसैन के मुकाबले में, इमाम हुसैन ने दीन का साथ दिया, हक का साथ दिया। आज उनका नाम बुलंद है, लेकिन यजीद का नाम कोई नहीं लेता। अगर कोई यजीद का नाम लेता है तो पहले उसके ऊपर लानत भेजता है कि यजीद पर लानत हो। तो अगर तुम वापस ना आए तो तुम्हारे ऊपर भी लानत भेजते हैं हम। मुस्तफा के गुलाम बनकर जियो, मुस्तफा के सहाबा के गुलाम बनकर जियो। फरमाया, तुम जो मुस्तफा के गुलाम बन जाओगे और सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हजूर फरमाते हैं, अक्रिमु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, तुम मेरे सहाबा की इज्जत करो। अर्ज की गई क्यों? फरमाया, क्योंकि वो तुम में से बेहतर है। लेकिन यहाँ सहाबा की इज्जत करने की बजाय ये सहाबा के खिलाफ बोलने पड़ गए, खिलाफ सहाबा के खिलाफ बोलने लग गए। आला फरमाते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। या रसूल अल्लाह, खाते भी आपका है और आपके गुलामों के खिलाफ बोलती हैं। दर दर कुत्ते हो, मालकन उपे गए हो। हाँ, पहले तुझे सारे खिलाफ बक बक करते सी और सहाबा के खिलाफ बक बक करते हो, दर दर कुत्ते हो। यही जवाब मेरा काफी है उन लोगों को जो आले रसूल के गुस्ताख हैं, सहाबा किराम के गुस्ताख हैं, और टीएलपी लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं और दहशत गर्दी के उनके ऊपर पर्चे काटे जा रहे हैं। कमाल की बात नहीं होगी यार। और कहते कि हम मुसलमान हैं, और पाकिस्तान जिस नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जिस कलमे पे पाकिस्तान बना, अगर आज बंदा उसी कलमे वाले का नाम ले तो उसके ऊपर पाबंदी। तो किस चीज को तुम मुसलमान हो? सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, आ आ कुछ है तेरे को आवल, जो होता है तुझसे तू कर ले। फरमाए, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए,
تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. قسم خدا کی مر تو جائیں گے لیکن بندہ چاجدہ تو مرے نا. ہاں تقریر کرنی ہے. میری جو تقریر علماء سنے، اپنا طلباء سنے، یا ان کے علاوہ جو بھی سنے، میں کہتا ہوں تقریر کرو دھڑلے سے کرو. وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر صاحب آیا اور 1 گھنٹہ اس نے تقریر کی اور کسی کو کچھ نہیں کہا. اور میں کہتا ہوں تھک کے تیرے اتے ہی تے تیرے پیر اتے ہی. یار بندہ 5 منٹ تقریر کرے، اگلے بندے کا دھوں تو نکلے نا، پتہ تو چلے بندے گل کی تھی. ہاں یہ کون سی تقریر ہوئی؟ پورا گھنٹہ تقریر ہوئی، کسی کی بات ہی نہیں ہوئی. امن امن کی بات کرتے ہو. امن کے بچے، دین امن سے نہیں پھیلا، دین تلوار سے پھیلا ہے. ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی، حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھائی، عثمان غنی نے تلوار اٹھائی، مولا علی نے بھی تلوار اٹھائی، خود نبی پاک نے تلوار اٹھائی. نبی پاک کے سامنے والے دانت مبارک شہید ہو گئے. باتیں کرتے ہو آج تم. آج میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ. آج وقت ہے تمہارے لیے، واپس آ جاؤ تو بچ جاؤ گے. اگر واپس نہ آئے تو مارے جاؤ گے.